أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين إلى أن قالوا وكنا نكذب بيوم الدين. صلوات. آج کی رات شب جمعہ ہے اور یہ ایک ایسی رات ہے جس رات کو دو ایسے ٹاپکس یا موضوعات ہیں جن کا تذکرہ کرنا موسٹ ریکمینڈڈ. دونوں کا تعلق ہمارے مستقبل یا فیوچر سے. یہ پورا سال ایک ایسا سال ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور ہر آدمی انتظار کر رہا ہے اس نیکسٹ سینچری کے آغاز کا. لیکن اسلام نے جو ہمارے اور آپ کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن رکھا ہے وہ دو ایسی چیزوں کا، دو ہمارے فیوچر کے جو ہر شب جمعہ ہمیں یاد کرنا ہے. نہیں، لفظ کو ذرا سا بدل دوں، ایٹ لیسٹ شب جمعہ ہم کو یاد کرنا ہے، ورنہ تو 24 گھنٹے میں ویک کے 7 کے 7 دن ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر سانس کے ساتھ. اور وہ دو ٹاپک، ایک موت جو ہماری اصلی زندگی، جو حقیقی زندگی، یہ تو ایک ٹرانزٹ اسٹے ہے جس کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اور دوسرا ٹاپک ہمارے زمانے کے امام کا ظہور جو کسی شب جمعہ کے اینڈ پر ہونے والا ہے. لیکن آپ حضرات کی پریکٹیکل مجبوریاں میرے سامنے ہیں. کل اپنی غلطی پر بعد میں مجھے بھی ریئلائز ہوا کہ بہرحال جو مومنین اتنی سنسیئرٹی اور خلوص کے ساتھ اپنے سارے آرام کو چھوڑ کے یہاں آتے ہیں، یہ میری طرف سے واقعاً ایک ظلم ہو گیا آپ لوگوں پر کہ مجلس بہت لینتھی تھی. آج شب جمعہ بھی ہے اور ساتھ میں اب عاشورے کی وہ راتیں شروع ہو رہی ہیں کہ جس میں بیسیکلی ہم کو رونا اور رلانا، غم کا بیان بھی زیادہ ہوگا. مجلس کے بعد
آج سے لے کے شام غریبہ تک ماتم بھی زیادہ ہوگا، تبرکات بھی برآمد ہوا کریں گے. تو میں یہ دونوں ٹاپک اگر آج شروع کر دوں، مجلس لمبی بھی ہو جائے گی، بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوگی. صرف آپ کو یاد دلایا کہ بہرحال آج کی ایک رات ہمارے زمانے کے امام سے بھی ریلیٹڈ ہے. ہر شب جمعہ ان کو یاد کرنے کا حکم ہے، اور جمعے کا دن دعائے ندبہ پڑھنے کی بہت ہی زیادہ ریکمنڈیشن آئی. اب صرف ایک جملہ ایسا کہوں کہ جو ان دونوں ٹاپکس کو ملائے، اور پھر میں کل رات کے ٹاپک کو آگے بڑھاؤں. احادیث، ہماری روایتیں، معصومین کے فرمان، وہ سب یہی بتا رہے ہیں کہ جیسے جیسے آخری زمانہ قریب آئے گا، یہاں آپ ٹرن آف دا سینچری کہیں، نئی صدی کا آغاز کہیں، روایات میں اسے کہا گیا ہے آخری زمانہ. یہ ٹرمینالوجی ہے اسلام کی، آخری زمانہ. جیسے جیسے آخری زمانہ قریب آئے گا، روایتوں میں ہے کہ انہی دو چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ ڈاؤٹ پیدا کیے جائیں گے. ایک موت کے بارے میں، اور ایک زمانے کے امام کے بارے میں. اس دو چیزوں کے بارے میں روایتوں میں ذکر ہے. آخری زمانے میں اتنا زیادہ ان دو ٹاپکس کو کمپلیکیٹڈ سا بنا کے رکھ دیا جائے گا کہ حدیث امام ہے کہ ہمارے شیعہ، ہمارے ماننے والے، وہ بھی موت کے بارے میں بھی 50-50 ہو جائیں گے، اور آخری امام کے بارے میں بھی ان کی یہی حالت ہوگی. اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹرن آف دا سینچری جو ہو رہا، یہی دو ٹاپکس، انہی کو اس وقت مین ٹارگٹ بنایا گیا. کل کی جو مجلس تھی اس کا ایک جملہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ دو ٹاپک ایسے ہیں کہ اگر ہر وقت ہم اس کے بارے میں اویئر رہے، کوشش رہے، ہمارا یقین اس پر باقی رہا، تو خود بخود ہمیں اپنی لائف کو چینج کرنا ہوگا. اگر ہمیں 100% شیور ہے کہ ہمارا امام آنے والا ہے اور کسی موومنٹ میں آ سکتا ہے، خالی یہ نہیں کہ امام آنے والا، اگر ہمیں پتا ہے کہ امام آئیں گے لیکن 100 سال بعد، تو ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی. لیکن اگر یہ یقین ہو کہ کسی منٹ بھی آ سکتے ہیں، لامحالہ مومن کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہی ٹاپک موت کا، کہ اگر ہم کو یقین ہو کہ ملک الموت کسی منٹ بھی آئے گا اور ہمیں دوسری دنیا میں لے کے جائے گا، موت کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی فنش نہیں ہے، کوئی خاتمہ نہیں، یہ یقین ہو، اپنے آپ کو چینج کرنا. تو یہ دو ٹاپک ایسے جو ہمارے لیے بھی ایک برڈن ہے کہ ان دو کی وجہ سے ہمیں ہر وقت اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اور کس کو پسند آتا کہ دنیا کے عیش و آرام چھوڑ دے؟ ہر آدمی شراب پی رہا ہے، ہم کیوں نہ پی؟ سب آدمی نماز قضا کر رہے، ہم یہ ڈیوٹی کیوں انجام دیں؟ تو یہ دو ٹاپک ایسے ہیں جو ہمیں ہر وقت یعنی ایک طرح سے پش کرتے رہیں گے کہ اسلام کے اسٹائل پر چلو. مومن ویسے ہی چاہتا تھا کہ یہ برڈن اتر جائے. آخری زمانے میں اتنا زیادہ ماحول کو شک والا بنایا جائے گا، 90% یا 80% صاحبان ایمان بھی ڈاؤٹ میں آ جائیں گے. اب اس کا ایک طریقہ بھی ہم نے دیکھا. دیکھیے، میں دونوں چیزوں کو پوری مجلس میں ایک ساتھ آگے نہیں چلا سکتا ہوں، بس امام کے حوالے سے یہ آخری بات کہہ رہا ہوں. اب موت تو میرا ٹاپک چل ہی رہا تھا. اب ہم نے دیکھا کہ کیا طریقہ اختیار کیا گیا. ایک تو یہی ایسی بکس لکھوائی گئی، اور کسی اور سے بھی نہیں، دوسرے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے درمیان بھی ایسے آتھر پیدا کیے گئے کہ جنہوں نے اس عقیدے کو شک میں ڈال دیا. ہم نے یہ دیکھا کہ ایسی اسپیچز ہمارے فورم سے ہو رہی. ہم نے بھی تو اسلام اور امام حسین کے اس ممبر کو اتنا زیادہ کامن کر دیا کہ ہر ایک کو پرمیشن ہے کہ جو اسے کہنا ہے وہ یہاں آ کے کہہ دے. کوئی کرائٹیریا ہمارے پاس نہیں کہ کون آ کے اس ممبر پہ بیٹھ رہا، کیا اسپیچ وہ دے رہا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ مومنین کرام کا انٹلیکچوئل لیول بھی الگ الگ ہوتا. خود معصوم امام کے حالات دیکھیے. اب ٹائم اتنا نہیں ہے، ہر بات لمبی ہو رہی، کہ امام بھی اپنے ساتھیوں میں جو امام کے اسٹوڈنٹ اس کے اندر کلاسز بنا دیتے. ایک بات ہے کہ جو جرنل پبلک میں کہی جاتی،
ایک بات ہے جو سلیکٹڈ لوگوں کے سامنے کلوز ڈور کے پیچھے کہی جاتی ہے. آج بھی آپ حج اور عمرے پہ مدینے جائیں تو آپ کو باقاعدہ وہ بلڈنگز دکھائی جاتی ہیں کہ دیکھیے یہ ہے امام کا کامن مدرسہ, یہاں ہر آدمی آ سکتا. اور شہر کے باہر آج بھی کچھ ایسی بلڈنگز موجود جو بتایا جاتا کہ سلیکٹڈ پرسنالٹیز کو یہاں بلایا جاتا اور ان سے یہ بات کہی جاتی. ہمارے پاس کوئی آج کرائٹیریا نہیں, جس کا دل چاہے ممبر پہ آ سکتا ہے, اسے آنے کی اجازت ملتی. بہت کم ایسی آرگنائزیشن یا بہت کم ایسے امام باڑے کہ جو اس بات کا خیال کرے. تو ریزلٹ کیا نکل رہا؟ کربلا کے بارے میں بھی بالکل الٹی ہسٹری بتائی جا رہی. ایون ہمارے ممبر سے یہ کہا گیا, میں بات ایسٹ سے ویسٹ تک سارے ملکوں کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں, ہمارے ممبر سے کہا گیا, ممبر حسین کا, کہا گیا کہ یہ حسین کی غلطی تھی. حسین حکومت لینے کے لیے گئے تھے, انہوں نے حالات دیکھے نہیں, چنانچہ ہم امام حسین کے اس ایکشن سے اختلاف کرتے ہیں. حسین کا ممبر, حسین کے نام کی عزاداری اور یہ اسپیچ بھی دی جا رہی. لیکن فی الحال زمانے کا امام, تو ہم نے دیکھا کہ یہ دو چیزیں جو ہمارا فیوچر, 21 سینچری ہمارا فیوچر نہیں. ہم نہیں مانتے 21 سینچری کو, ایسی تو سینچری آتی بھی رہی ہیں, گئی بھی ہیں. اور ایک چیز سوچنے والی کہ اسلام کا سال 14 اور 15 سینچری, وہاں بھی جب سینچری بدلی تھی تو کیا اتنا ہی ہم اویئر تھے, اتنا ہی ہم ایکسائٹیڈ تھے, ہمارے بچوں کو اتنا ہی جوش تھا؟ ذرا سوچنے کی بات. وہ تو پھر بھی ہم سے کچھ ریلیشن رکھتی 14 اور 15 سینچری. خیر, کہنے کا مقصد یہ کہ اصل میں ہمارا ایکسائٹمنٹ ہے ہمارے امام کا ظہور اور ملک الموت کا ہمارے دروازے پہ آنا. ویٹ ہم اس کا کر رہے ہیں, کاؤنٹ ڈاؤن اس کا ہو رہا, اس کے لیے ہمارے بچے پریپیئر ہونا چاہیے. مگر ظہور امام کے بارے میں بھی شک. ایک حدیث ہے, میں نہیں چاہتا کہ آج کی مجلس لینتھی ہو, پھر بھی یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں 1400 سال پہلے کہ یاد رکھو آخری زمانے میں کچھ ایسے مومن بھی پیدا ہوں گے جو تمہیں آ کر اس طرح سے شک میں ڈالیں گے, ڈاؤٹ پیدا کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ زمانے کا امام ظاہر ہو گیا, شہید ہو گیا, ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں. وٹنس دیں گے. اور ایسے لوگ کہ جن کی سوسائٹی کے اندر ایک حیثیت ہوگی, ایک اسٹیٹس ہوگا. تو یہاں تک کہا گیا کہ پہلے کچھ لوگ ایسے سامنے آئیں گے جو اپنی نالج کی وجہ سے اپنا ایک اسٹیٹس بنائیں گے, فقط اس لیے اسٹیٹس بنائیں گے. یہ آپ کو پتا ہے ویسٹرن میڈیا اور CIA کا طریقہ کار کہ ایک طرح سے ایک پرسنالٹی کو بنایا جاتا ہے, کریٹ کیا جاتا ہے, پھر وہ آ کر یہ کہہ دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ زمانے کا امام شہید ہو گیا. چھٹے امام کا جملہ ہے کہ وہ کہے گا کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, میں امام کی ڈیڈ باڈی یا امام کی میت پہ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. ایسا ماحول بنایا جائے گا. یا جیسے یہ نوسٹراڈیمس کا جو مسئلہ 1999 یہ بھی دل میں شک پیدا کرنے والی ایک چیز کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا آدمی جس کی 90% باتیں صحیح نکل گئی اور یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی. ایسا تو نہیں. یہ سارا ہسٹری اور امامت اور 12واں امام ہمارے بزرگوں کا ایک سپنا ہو اور اس کے اندر ریالٹی کوئی نہ ہو, یہ سب ایک ماحول ہے. لیکن میری بدقسمتی یہ کہ میرا ٹاپک اس سال امام زمانہ نہیں ہے, اس لیے میں سوئچ اوور ہو رہا ہوں اپنے اصلی ٹاپک پر. لیکن بات یہ کہنا تھی کہ جس طرح سے امامت کے بارے میں ہمیں شک میں ڈالا جائے گا, اسی طرح سے موت کے بارے میں بھی, چاہے ہم زبان سے نہ کہیں, لیکن یاد رکھیں آج بھی مومن سب سے زیادہ اگر ڈاؤٹ میں ہے اللہ کے بارے میں نہیں, رسول امام کے بارے میں نہیں, قیامت کے بارے میں. کہ ایسا تو نہیں کہ یہ جس کو عقیدہ کہا جاتا یہ خالی ایک اسٹوری, پتا چلا کہ ہم ڈبل بے وقوف بنے. جملہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں بھی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاتے رہے. بھائی فلاں چیز نہ کھانا حرام, فلاں چیز نہ پینا حرام, فلاں ایکشن نہ کرنا حرام. اور مرنے کے بعد بھی پتا چلا کچھ بھی نہیں, ختم, اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو یہاں بھی ہم نقصان میں رہے, وہاں بھی نقصان میں رہے. دل میں یہ خیال شیطان ویسے ہی پیدا کرتا. لیکن 21 سینچری اس میں تو باقاعدہ طور پر, اب مجھے نہیں معلوم کہ کس طریقے سے ان کا پلاٹ ہے, کس طریقے سے ان کی پلاننگ, لیکن عقیدہ قیامت کو سب سے زیادہ شک میں ڈالا جائے گا. اور یاد رکھیے قرآن میں ایک جگہ پر ان مومنوں کا تذکرہ ہے جو جہنم میں گئے. مومن
परमानेंट जहन्नम में कभी नहीं रह सकता। जो उसका गुनाह है उसकी उसको सजा मिलेगी और पनिशमेंट के बाद वो जन्नत में आएगा। लेकिन टेम्परेरी सही, ट्रांजिट सही, मोमिन भी जहन्नम में जाएगा। दो जहन्नम है, एक रियल जहन्नम है, उसमें तो काफिर जाएंगे और जो गया फीहा खालिदून हमेशा हमेशा रहेगा। और एक जहन्नम का छोटा सा पोर्शन, वो जहन्नम नहीं है, जहन्नम से बिल्कुल वो उसकी एनेक्सी है, मिला हुआ एक हिस्सा, ये टेम्परेरी। जहां मोमिन जाएंगे वो भी जिसके गुनाह बहुत ज्यादा, और आफ्टर सजा के बाद और आफ्टर पनिशमेंट वो वाली जहन्नम खत्म कर दी जाएगी। अब कुरान एक जगह पर देखिए 99% कुरान जहन्नम की स्टोरी जहां बताता तो काफिरों के लिए, लेकिन एक जगह पर मोमिनों का तस्करा किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में। मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं इसलिए कि आज की मजलिस में जो बेसिक हदीस है वो इसके बाद वाली है जो तकरीबन 30 मिनट की है। ये हदीस जो मैं इसके बाद पढ़ूंगा, दुनिया में जहां मैंने पढ़ी हर जगह मेरा मजाक उड़ाया गया। एक जगह मुझे याद नहीं, एक इमाम बाड़ा कि जहां इस हदीस को लोगों की मेजॉरिटी ने सीरियस लिया। उसके बावजूद यहां भी मैं इसको पढ़ूंगा क्योंकि यही एक इमाम बाड़ा रह गया है कि जहां अब तक मेरा मजाक नहीं उड़ाया गया। इस हदीस के हवाले पढ़ूंगा जरूर, लेकिन उस तक जाने के लिए कुरान सूरह मुद्दस्सिर, कुरान करीम का सूरा नंबर 74। लेकिन जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त ये सूरा नंबर 2 था। पहला सूरा था इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, सूरा नंबर 2 था सूरह मुद्दस्सिर। लेकिन इस सूरे में जो बिल्कुल बिगिनिंग में आया, इस सूरे के एंड में कुरान ने एक मंजर पेश किया है, एक सीन। क्या है वो सीन? एक कयामत आ गई, हिसाब किताब हो गया, जन्नत वाले जन्नत में चले गए, जहन्नम वाले जहन्नम में। अब इसके बाद कुरान की आयतों का तर्जमा सुन, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, खाली इसका ट्रांसलेशन। फी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, कुरान ने सूरह मुद्दस्सिर में कहा कि जब लोग जन्नत में चले गए तो जन्नत और जहन्नम के बीच में कितना डिस्टेंस? कोई डिस्टेंस नहीं। जन्नत और उसके बिल्कुल नीचे जहन्नम, एक वैली के अंदर। जन्नत वालों ने जहन्नम में देखा, इंटरेस्टिंग सीन के देखो तो सही कि जहन्नम में क्या है। जैसे ही जहन्नम में देखा उन्हें कुछ फेसेस तो ऐसे नजर आ गए कि उनके दिल ने कहा कि इनको जहन्नम में होना चाहिए। फिरऔन, नमरूद, शद्दाद, यजीद, शिमर, इनके बड़े इनके छोटे एक बार ये जहन्नम में नजर आए। ठीक है, कॉमन सेंस कहती है इनको होना चाहिए, मगर जन्नत वालों ने जहन्नम में कुछ ऐसे फेसेस देख लिए कि वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा ये लोग कैसे आ गए जहन्नम के अंदर। भाई कौन ऐसा आदमी आपको जहन्नम में नजर आए कि आप यू कांट बिलीव, आप कहें कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। अगर आप नमरूद को जहन्नम में देखेंगे कोई आपको हैरत नहीं होगी। कब हैरत होगी? अपना मोमिन भाई, अपने रिश्तेदार, अपने पेरेंट्स, अपनी औलाद, अपने साथ रिलीजियस गैदरिंग में उठने बैठने वाले की जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र। जन्नत वाले मुजरिम को देखेंगे। कुरान ने काफिर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मुशरिक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मुनाफिक नहीं कहा, मुजरिम, एक मर्तबा क्रिमिनल को देखेंगे और हैरान होकर पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, अरे तुम जहन्नम में कैसे आ गए? जहन्नम तुम्हारे लिए नहीं, तुम हमारे साथ जन्नत में होना चाहिए। फिर एक बार रिपीट कर दो, कभी भी नमरूद से हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि तुम जहन्नम में कैसे चले गए, तुम्हें तो इससे भी बड़ी किसी जहन्नम में होना चाहिए। ये सवाल हम किससे करेंगे? अपने ही दोस्तों से, तुम कैसे जहन्नम में आ गए? कालू। अब जहन्नम के लोगों ने, इन लोगों ने, इस ग्रुप ने जवाब दिया कि हमारी 4 गलतियां थी। ये पूरी अलग एक मजलिस, सिर्फ मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं कुरान की आयत का, और मुझे श्योर है कि आप में से हर एक के घर में एटलीस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला कुरान तो होगा। आप जाके रेफरेंस चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कहा हम 4 गलतियां करते थे। तो सुनिए, मोमिन जहन्नम में कब जाता? 4 बड़ी गलतियां, हर एक की डिटेल में मैं जा सकता हूं और अक्सर जगह मैं इसी को एक मजलिस बनाता हूं, लेकिन नहीं, बहुत ही शॉर्ट। लम नकु मिनल मुसल्लीन, ये तो इंशाअल्लाह हमारी आखिरी
دو مجلسوں میں سے ایک میں آئے گا. کہا ہماری پہلی خرابی یہ تھی کہ ہم سب کچھ کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکن من المصلین. جہنم والوں نے سب سے پہلا رپلائی دیا ہم نمازی نہیں تھے. ولم نکن نطعم علی المسکین. اور ہم کبھی مسکین کو اس کا حق نہیں دیتے. خمس، فطرہ، رد مظالم جو بھی ہو. پھر وہی کہ اگر میں ڈیٹیل میں چلا گیا تو آج کا ٹاپک رہ جائے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اچھا اب آپ میرا پرابلم دیکھیے. ان میں سے ہر بات اتنی انٹرسٹنگ بھی ہے اور اتنی امپورٹنٹ بھی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ رک کر ذرا ایکسپلین کرو، مگر میرا ٹاپک کچھ اور. تیسری بات بھی سنی، یہ پوری ایک مجلس ہو سکتی ہے کہ نہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہماری تیسری خرابی یہ تھی کہ ہم بہت سے گناہ ولنگلی نہیں کرتے تھے. گناہ کی قسمیں ہیں نا، ایک تو آدمی کا دل چاہتا ہے گناہ کرو، کہا نہیں. کننا نخوض مع الخائضین. بہت سے گناہ فقط دوسروں کے پریشر کی وجہ سے کرتے تھے. دوست کہہ رہے ہیں یہ گناہ کرو، کرنا پڑ رہا. شادی ہو رہی ہے، کچھ گناہ کرنا پڑ رہے ہیں. تو دیکھیے آج بھی کتنا بڑا پرابلم. بہت سارے گناہ ایسے کہ اگر ہم ولنگلی کرتے تو ایسے گناہ بھی ہیں کہ ہمارا دل بھی نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں، گھر والے کہہ رہے ہیں، دوست کہہ رہے ہیں، اسکول اور کالج کے ساتھی کہہ رہے ہیں، بزنس پارٹنر کہہ رہا، کمیونٹی کا پریشر آ گیا. کننا نخوض مع الخائضین. ہماری تیسری خرابی یہ کہ ہم اللہ کا خیال نہیں کرتے تھے، دوسرے لوگوں کے پریشر میں آ کے گناہ کرتے تھے. اور کننا نکذب بیوم الدین. یہ سنیے. اور ہماری چوتھی بڑی خرابی یہ تھی، یہ پہلے تین تو پریکٹیکل گناہ، چوتھا پریکٹیکل گناہ نہیں، عقیدے کا گناہ. چوتھی بات یہ کہ ہمیں قیامت پر یقین نہیں تھا. یہ نہیں کہا کہ اللہ پہ یقین نہیں تھا، نہیں، اللہ کو مانتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ رسالت، دیکھیں اگر نمرود ہوتا، فرعون ہوتا، کافر ہوتے تو وہ قیامت نہیں کہتے. یا تو کہتے ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے، یا کہتے کہ ہم رسالت. انہوں نے کیا کہا، سب مانتے تھے، قیامت پر ہمیں یقین نہیں تھا. قیامت کے بارے میں ہم ڈاؤٹ میں رہتے تھے. حتی اتانا الیقین. یہ چار میں سے تین تو پریکٹیکل گناہ، نماز، مال میں سے واجبات، اور پریشر، کمیونٹی کا پریشر، دوستوں کا پریشر، گناہ کرنا. چوتھی چیز کا دل میں ہمیشہ قیامت کے بارے میں ڈاؤٹ رہتا تھا. حتی اتانا الیقین. یہاں تک کہ موت آ گئی. قرآن اس کی بھی اپنی ٹرمینالوجی. یقین، قرآن یقین از اکول ٹو موت. موت کو قرآن یقین کہتا. دیکھیے موت نہیں کہا، یقین کا. 21 سینچری میں کیا ہے، موت کے بارے میں شک پیدا کیا جائے. قرآن کیا کہہ رہا ہے، موت وہ چیز ہے جسے قرآن نے لفظ یقین کہا. یہاں آپ کے سامنے میرے رائٹ ہینڈ پر تو آپ کے لیفٹ ہینڈ پر بالکل سامنے قرآن کی دوسری آیت لکھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اس کے نیچے تو انگلش ٹرانسلیشن بھی، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے. مسلمانوں میں گروپ ایسا جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، اور اس سے پوچھا جاتا ہے وائے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا کہ واجبات معاف ہو گئے. کہاں کہہ رہا، یہی آیت پڑھتے ہیں. کہہ رہا قرآن کہہ رہا جب تمہیں یقین پیدا ہو جائے، کسی چیز پر سرٹینٹی ہو جائے، اب اس کے بعد عبادت کی ضرورت نہیں. دیکھیے ٹرانسلیشن، رب کی عبادت کرو جب تک کہ یقین نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں یقین مینس اللہ پہ یقین، رسول پہ یقین. ہمیں آ گیا. جب یقین آ گیا تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ آج بھی کتنے لوگ ایسے جو خالی قرآن کی مدد سے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. قرآن وداؤٹ اہل بیت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہی ریزلٹ ہوگا کہ قرآن سے وہ پروف کر رہا ہے کہ نماز نہیں ہے. کہتا ہے عام آدمی کے لیے نماز ہے، لیکن جسے یقین ہو گیا اللہ پر، اس کے لیے نماز معاف. اور دلیل میں یہی آیا. لیکن قرآن کی ٹرمینالوجی میں یقین موت کو کہتے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ سرٹن چیز اس دنیا میں موت. اب دیکھیں جہنمیوں نے 4 باتیں بتائی، اس میں عقیدے سے ریلیٹڈ ایک بات، وہ کیا ہے، قیامت پر ہمیں یقین نہیں تھا. پھر قرآن نے آخر میں ایک فیصلہ کیا. یہ تو جہنم والے اپنی سٹوری بتا رہے ہیں، اب اللہ کی طرف سے ایک ڈیسیشن ہے، ججمنٹ ہے، ورڈکٹ ہے، فیصلہ. وما تنفعهم شفاعت الشافعین. جو یہ 4 گناہ کرتا، قرآن کہتا اس کو کسی کی شفاعت نہیں ملے گی. بے نمازی کے لیے شفاعت نہیں، زکوٰۃ اور خمس روکنے والے کے لیے زکوٰۃ نہیں، شفاعت نہیں،
دوسروں کو دیکھ کر گناہ کرنے والے کے لیے کوئی شفاعت نہیں، اور جو قیامت کے بارے میں ڈاؤٹ میں آ جائے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ تو جہنم مومنوں میں سے کون جائے گا؟ مومنوں میں سے وہ جائیں گے کہ جو قیامت کے بارے میں ڈاؤٹ میں تھے۔ اور آج ویسٹرن کلچر، ویسٹرن ایٹماسفیئر پورا اسی پہ بیس کرتا کہ قیامت کے بارے میں شک میں رہو۔ آل محمد سب سے زیادہ توحید کے بعد قیامت کا عقیدہ اپنے ماننے والوں کو بتا رہے ہیں، اور ایسے اسٹائل سے بتا رہے ہیں۔ کچھ باتیں آپ نے کل سنی، ایک حدیث آج سنی، ایک راوی، شب جمعہ بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا، حدیث ذرا سخت ہے، اسٹرانگ ہے، مگر شب جمعہ بھی ہے۔ اور میرا دل چاہتا کہ ایک بار حیدری کے مومنین بھی مجھے ایسی گالی دیں اور مذاق اڑائیں کہ جو خدا کے یہاں عبادت لکھی جائے۔ حدیث سنی، ایک آدمی مومن راوی ایک ایسی کتاب میں ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوا کہ نہیں ہوا، شیخ عباس قمی، جن کی مفاتیح الجنا پر سارا سال آپ بیس کر کے اعمال کرتے ہیں۔ شب قدر ہو تو یہ کتاب لائی جاتی ہے، ابھی عاشور کے اعمال ہوں گے تو یہ کتاب لائی جائے گی۔ شیخ عباس قمی نے ایک اور بک لکھی تھی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، لائف آفٹر ڈیتھ۔ عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اس کے اندر یہ پوری حدیث ہے۔ راوی نے جا کر ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک سوال، ایک کوئسچن یہ کر لیا، مولا قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور وہ جو سور، غالباً انگریزی میں اسے بغل کہتے ہیں لیکن شاید کوئی اور لفظ ہو، جب سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان از آدم تا قیامت جتنے بھی ہیں سب آئیں گے، مگر آیت کہہ رہی ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، یہ ایک ساتھ نہیں آئیں گے بلکہ ٹرن بائی ٹرن آئیں گے، گروپ گروپ کر کے آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت کا دن آ جائے اور اللہ کہے، جو ابھی سورہ یاسین میں آپ نے سنا، اذا اراد امر کن کہہ دے فیکون، ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ خدا کہے آؤ سارے لوگ آ جائیں، نہیں، قرآن نے کہا گروپ گروپ کر کے آئیں گے۔ راوی نے کہا مولا اس کا مطلب کیا ہے، گروپ گروپ کا مطلب کیا، فوجا، گروہ در گروہ۔ امام نے کہا ہاں سنو، اور یہ بھی وہ حدیث ہے، یہ بھی وہ حدیث ہے جو کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سننے والے آڈینس برداشت نہیں کر سکتے۔ امام نے کہا سنو، میدان قیامت، ڈے آف ججمنٹ آ گیا، ایک بار خدا نے انسانوں کو بلائے، ایک پہلا گروپ آئے گا، یہ لوگ میدان قیامت میں لائے جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں کھڑا رہنے کی پرمیشن نہیں، بیٹھنے کی پرمیشن بھی نہیں، اس طرح سے ان کو لٹا دیا جائے گا جیسے آدمی اپنے بستر پہ سوتا۔ مگر کیوں لٹایا جائے گا؟ بالکل سیدھا سیدھا، ہر ایک کے سرہانے ایک ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، اور فرشتے کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر، بلکہ پہاڑ سمجھیے، راک، ایک پہاڑ ہوگا، ان کے سر پہ گرائے گا۔ سر پہ ذرا سا پتھر بھی لگے نا تو آدمی کس طرح سے چیخ اٹھتا۔ ان حاجیوں سے پوچھئے جو اس سال شیطان کو کنکر مار رہے ہیں، یہ شیطان کو کنکر مار رہے تھے، سامنے والا ان کو کنکر مار رہا تھا۔ پوچھئے حاجیوں سے کتنا مشکل ہوتا، یہاں تک سیریسلی نیکسٹ ایئر ہم اپنے قافلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہر ایک کو وہ ہیلمٹ پہنا کے لے جائیں، ورنہ تو شیطان کے بدلے میں ہمارے مومن بھائی مارے جا رہے ہیں۔ چھوٹا سا کنکر، زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا، اگر وہ کنکر اتنا بڑا ہو گیا کہ اسے اسٹون کہا جائے تو وہ غلط، وہ جائز ہی نہیں، اس کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے۔ اور کہا پورا پہاڑ ایک بار اٹھایا اور زمین پہ لیٹے ہوئے مومن کے سر پہ مارا، سر ٹوٹ گیا، یہ اسکل، یہ ہڈیاں ٹوٹ گئی، خون جاری ہوا، مغز یا برین باہر نکلا، اور یہ آدمی اس طرح چیخا جیسے وہ بکرا چیختا ہے جس کو سلیٹر کیا جائے یا گلے پہ چھری چلائی جائے۔ تکلیف اتنی کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو ذرا سا سر میں درد شقیقہ، وہ مائیگرین جن کو ہوتا ہے ان سے پوچھئے سر کا درد کتنی بڑی مصیبت، پورا پہاڑ سر توڑا گیا۔ مگر تکلیف ایک مرتبہ کی ہو تب بھی برداشت۔ امام نے فرمایا کہ جیسے ہی ان پر یہ عذاب آیا، ایک مرتبہ تھوڑا ٹائم گزرا، وہ پتھر اٹھایا گیا، حکم خدا سے
ان کا سر دوبارہ بنا دیا گیا، مگر اس لیے نہیں کہ اب ان کو ریلیز کیا جا رہا، نہیں، اس لیے کہ یہ عذاب سیکنڈ ٹائم آ رہا، پھر ایک بار ان کا سر ٹوٹا، یہاں تک تیسری مرتبہ ان کو بنایا گیا، اور یہ سلسلہ کنٹینیو رہا کب تک؟ جب تک کہ قیامت کا دن ختم نہیں ہوا۔ اور قیامت کا دن کتنا؟ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً، قرآن کی آیت، قرآن کہہ رہا کہ ڈے آف ججمنٹ از اکول ٹو 50,000 ایئرس، 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال تک یہ عذاب آتا رہا۔ زندگی کتنی گزاری دنیا میں؟ 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں نا، 200 سال، لیکن اس کی پنشمنٹ 50,000 سال کا۔ یہ پہلا گروپ ہے۔ سنو، تم نے پوچھا تھا نا کہ گروپ کا مطلب کیا؟ اس کے بعد ایک دوسرے گروپ کو لایا جائے گا، انہیں بھی میدان قیامت میں نہ کھڑے رہنے کی پرمیشن ہے نہ بیٹھنے کی، ان کو بھی لٹا دیا جائے گا، لیکن انہیں کروٹ پہ لٹایا جائے گا۔ پہلے والے سیدھے لیٹے تھے، یہ سائڈ پر لیٹے، اور ان کی سائڈ چینج ہوگی، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ۔ مگر کیوں؟ میدان قیامت میں ان کو یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیوں مل رہا؟ ہر ایک کو کھڑا کیا گیا، ان کو لٹایا کیوں گیا؟ آپ میں سے بھی کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر مجلس میں بھی لیٹنے کی اجازت ہوتی تو کتنا آسان ہو جاتا، بھلے مولانا 1.5 گھنٹہ پڑھ لیتے پھر بھی ہم سن لیتے مثلا۔ تو میدان قیامت میں یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیوں مل رہا کہ ان کو بیڈ دیا گیا؟ بیڈ تو نہیں دیا گیا، لیٹنے کی پرمیشن۔ سنیے، کہا کہ اس کے فوراً بعد ان کے قریب سیسا لایا گیا، سیسا ایک قسم کی دھات، انگریزی میں لیڈ کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس لیڈ کو یا سیسے کو اتنا گرم کیا گیا کہ وہ میلٹ ہو کر پانی بن گیا۔ اب اس کا ٹمپریچر کتنا ہوگا؟ ایک بار اسی پگھلے ہوئے سیسے کو، لیڈ کو، کسی بھی دھات کی مثال لے لیجئے، ایک بار اسے پگھلا کے میلٹ کر کے پانی بنایا گیا، اور یہ پانی ان کے کان میں ڈالا گیا۔ ایک گرم قطرہ چلا جائے تو آدمی بعض اوقات تڑپ اٹھتا، اور کہا یہ کہ وہ میلٹ ہوا ہو ان کے کان میں، یہ چیخ کے اچھلنا چاہتے ہیں، فرشتوں نے پکڑا ہوا۔ اور ابھی یہ تکلیف تھوڑی کم ہوئی تھی کہ ان کو دوبارہ چینج کیا گیا، اب یہ لیفٹ سائڈ پر آ گئے، اور ان کا سیدھا کان مثلا اس کے اندر دوبارہ اس کو ڈالا۔ یہی ہوتا رہا کب تک؟ 50,000 ایئرس، 50,000 سال۔ امام نے کہا سنے راوی، تیرا کوئسچن تھا نا کہ قیامت کے میدان میں کس طرح سے لوگ گروپ کر کے لائے جائیں گے۔ تیسرا گروپ لایا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کھڑا کر دیا جائے گا، لیکن کہاں کھڑا کیا جائے گا؟ اوپن اسپیس میں نہیں، ان کے لیے چیمبر بنایا جائے گا، چھوٹے چھوٹے کمرے، سیل، بہت ہی کنجسٹڈ قسم کی، کوئی لفٹ ہو، چیمبر کہیے، سیل کہیے، چھوٹے سے کمرے، اس میں ان کو کھڑا کیا جائے گا، ہر ایک کے لیے الگ الگ۔ لیکن وہ کس چیز کا بنا ہوا کمرہ یا چیمبر یا سیل ہوگا؟ وہ دیوار کہ برکس کی نہیں ہوگی، آگ کی دیوار ہوگی، ایک آگ کی دیوار ان کے سامنے، ایک آگ کی دیوار ان کے بیک پر، ایک رائٹ ایک لیفٹ، چاروں طرف آگ کی بنی ہوئی دیوار ہے، اور وہ ان کی باڈی سے ٹکرا رہی، اس کے اندر ان کو کھڑا کر کے جلایا جا رہا۔ ذرا سوچ، موسم کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو، ذرا سی گرمی، ذرا سی ہیٹنگ تو ٹھیک ہے، لیکن آگ میں کھڑا کر کے جلایا جائے۔ امام نے کہا یہ تیسرا گروپ ہے۔ تو سوال کر رہا ہے نا کہ میدان قیامت میں قرآن نے یہ کیا کہا کہ سب ایک ساتھ نہیں آئیں گے، ایٹ ونس نہیں آئیں گے، گروپ آئیں گے۔ تیسرا گروپ، اس کے بعد چوتھے گروپ کو بلایا جائے گا، انہیں میدان قیامت میں کھڑا کیا جائے گا، اور جیسے ہی یہ کھڑے ہوں گے، فرشتے اپنے ساتھ سیزر اور نائفز، چاقو اور قینچیاں لے کے آئیں گے۔ اس میں سے کچھ چاقو اور قینچی اسٹیل کی ہوگی مثلا، یہ لفظ تو حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں ہے حدید یعنی لوہے کی، اور کچھ آگ کی بنی ہوگی۔ اور یہ نائفز اور یہ سیزرز کیوں لائے گئے؟ تاکہ ان کی باڈی کے گوشت کو کاٹا جائے، ایک ایک پیس، ایک ایک ٹکڑا۔ آگے بڑھے گا ایک فرشتہ، کبھی آگ کی قینچی سے ان کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹے گا، کبھی لوہے کی قینچی سے ان کے بدن کا دوسرا ٹکڑا کاٹے گا، اور جو ٹکڑا کاٹا جائے گا اس کے بعد وہ ان کو کھلایا جائے گا۔ اسی حالت میں ان کو کھانا، اسی حالت میں اپنا گوشت زبردستی ان کو کھلایا جائے گا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ عذاب تو آدھے گھنٹے کا ہوگا، اس کے بعد تو ہماری باڈی پہ گوشت ہی نہیں رہا، نہیں، جتنا گوشت کٹے گا اتنا گوشت دوبارہ گرو ہوگا، اتنے گوشت کو اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن کہتا ہے 50,000 سال تک قیامت کا دن ہے، 50,000 سال تک ان پر یہ عذاب آئے گا۔ امام پوچھتے ہیں
تیرا کوشچن ہے نا کہ میدان قیامت میں گروپ لوگوں کو کیوں لایا گیا. سن، اس کے بعد 5واں گروپ آئے گا. 2 حدیثیں ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ. ایک یہ، اس میں 8 گروپ کا تذکرہ، اور ایک دوسری وہ پیغمبر کے حوالے سے معاذ ابن جبل کی حدیث، اس میں 10 گروپ کا تذکرہ. لیکن خیر، دونوں کا میسج ایک. امام فرماتے سن، اس کے بعد ایک 5واں گروپ لایا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں سر سے پیر تک لوہے کی زنجیر، یعنی چین، سر سے پیر تک یہ زنجیر ان کے پورے بدن پہ لپٹائی جائے گی. برٹش میوزیم بہت دور نہیں، وہاں پہ مصر کی جو ممیز ہیں، جس طرح سے انہیں کپڑے کے ذریعے سے سر سے پیر تک ریپ کیا گیا، کہا کہ یہ وہ لوگ کہ آئرن چین ان کے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے بدن پہ ایک طرح سے ان کو ریپ کیا گیا ہے، لپٹایا گیا. مگر یہ لوہے کی چین وہ جسے آگ میں ڈال کر اس طرح نکالا گیا کہ اس کا رنگ آگ کی وجہ سے سرخ ہو چکا، بالکل جیسے آپ کبھی ٹوسٹر کو یا ہیٹر کو دیکھیں، اس کے اندر جو لال رنگ کی ریڈ کلر کی راڈ نظر آتی. امام فرما رہے ہیں، اب یہ لفظ ہیٹر یا ٹوسٹر امام کا نہیں، تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک سارا جسم لوہے کی ایسی زنجیروں میں لپٹا ہوا کہ جو آگ کی وجہ سے آگ میں سے نکالی گئی، اور ان کا ٹمپریچر گرنے نہیں پا رہا. کتنے دن تک اس میں بندھے رہے؟ کانا مقدارہ 50 الف سنہ، 50,000 سال، 50,000. سوچتے سوچتے آدمی کا دماغ بیکار ہو جائے. اتنا طویل عرصہ، اتنا یہ لیندی پیریڈ. امام نے کہا سن، اس کے بعد تو نے پوچھا کہ گروپ کر کے لوگ لائے جائیں گے. اس کے بعد پھر ایک 6واں گروپ آ رہا، 5واں گروپ آ رہا، اور اس کی حالت یہ، امام فرماتے ہیں کہ اسے مرا ہوا، سڑا ہوا کتا اور سور. دیکھیں، کوئی جانور جب مر جائے، یہاں تو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اگر اس کی ڈیڈ باڈی کو چھوڑ دیا جائے تو 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد کیا حالت ہو جاتی ہے. امام فرماتے ہیں وہ مرے ہوئے اور سڑے ہوئے کتے اور سور جس کے بدن میں کیڑے رینگنے لگتے ہیں، وہ اور اس کے ساتھ برابر میں لوہے کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے جائیں گے، اور اسے کھانے پہ مجبور کیا جائے گا. اسے وہ سڑے ہوئے کتے کا گوشت کھانا کہ جو سڑ چکا ہے، مر چکا ہے کتا، اس میں کیڑے رینگ رہے ہیں. اس کے اندر سڑے ہوئے سور کا گوشت، اور اس کے منہ میں لوہے کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے لقمے، اسے بائٹ کرنا. اور جب یہ کتا اور سور کھائے گا تو وومٹ کرے گا، ایک بار قے کرے گا، اس کی اپنی قے دوبارہ اسے کھلائی جا رہی، اور یہ 50,000 ایئرز یہی سلسلہ چلتا رہے گا. امام نے کہا سن، اس کے بعد ایک 7واں گروپ لایا جائے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ اس 7ویں گروپ انسان کی جسم بہت ہی زیادہ سینسیٹیو آرگنز کون سے، ان میں سے ایک آنکھ بھی. کہا، امام نے فرمایا کہ اس کی آنکھ میں، عرب میں ڈیزرٹ ہے، ڈیزرٹ میں جو عام طور پر گھاس ہوتی ہے، پودے ہوتے ہیں، وہ اس میں لیوز کم ہوتی ہیں، کانٹے یعنی تھول زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے تاکہ وہ پانی سیو کرے. خیر، دوسری بات تو عرب میں ایک ایسی جھاڑی پائی جاتی ہے، ایک ایسا درخت ہوتا، عرب کے اندر ایک ایسا پودا ہوتا کہ اس میں اتنے کانٹے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی خالی ہلکا سا اس پر اپنا ہاتھ پھیر لے، ایک ہاتھ کی کھال یا اسکن جو ہے وہ اڑ جاتی، اتنے اس کے اندر کانٹے، سوئی سے زیادہ تیز. امام نے اس کا نام لیا تھورنی بشز، اس کا انگلش ٹرانسلیشن میں کر رہا ہوں. امام نے فرمایا اس کانٹوں والی جھاڑی کو لایا جائے گا، پہلے اس کی رائٹ آئی میں، سیدھی آنکھ میں اس کو اتارا جائے گا، اور اس کے بعد الٹی آنکھ میں. ایک مرتبہ انسان کے بدن کی کھال، یہ تو آنکھ سے زیادہ بہرحال طاقتور، اس کو اگر آپ اس تھورنی بش پہ پھیریں جس کا نام امام نے لیا، تو یہ ساری کھال کٹ کے گر جاتی. پوجا یہ کہ آنکھ میں اس کو انٹر کیا جائے گا، نکالا جائے گا. اوہو، جیسے ایک وقت میں 100-150 نیڈلز آپ کی آنکھ میں داخل کی گئی، آدمی تکلیف سے تڑپ اٹھے گا. امام فرماتے 50,000 سال. سن، تو نے ایک سوال کیا کہ میدان قیامت میں لوگ گروپ کیسے آئیں گے، تو 8 گروپ کے بارے میں سن لے. کچھ ایسے آدمی جنہیں اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا، انوائٹ کیا جائے گا، مگر یہ انسان کی شکل میں نہیں آئیں گے. ان کی فارم انسان کی نہیں ہے،
انہیں چونٹی بنا کے بلایا جائے گا. چونٹی جو انسان کے پیر کے نیچے آتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے. آنٹ کا یہ چونٹی بنا کے لایا جائے گا. اس کے بعد انہیں اسکیٹرڈ کر دیا جائے گا میدان قیامت. قیامت کا جو گراؤنڈ ہے، بعض روایتیں ہیں کہ جو حج میں ہم عرفات جاتے ہیں، یہی عرفات کا میدان قیامت کا میدان ہوگا. حساب کتاب اسی میں ہوگا. جو لوگ عرفات ہو کے آئے، ذرا ان کی نالج کے لیے، عرفات کا میدان ہو کہ کچھ انسانوں کو میدان قیامت میں چونٹی بنا کے لایا جائے گا اور پورے میدان میں اسکیٹر کر دیا جائے گا. کیوں؟ قیامت میں فرام آدم ٹو قیامت سارے انسان لائے جا رہے ہیں، اور یہ ایسا وہاں کا ایٹماسفیئر یا ماحول کہ ہر آدمی پریشان. باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر، کسی کے پاس دوسرے پر اٹینشن دینے کا ٹائم نہیں. تو اب کسی کو کیا پتا اس کے پیر کے نیچے کیا. یہ لوگ جنہیں چونٹی بنا کے لایا جائے گا، میدان قیامت میں ان کو اسکیٹر کر دیا، پھیلا دیا، اور سارے آدمی اس پر سے گزریں گے. اب ہر ایک کے پیر کے نیچے آئیں گے. جس طرح سے لیگو وغیرہ بچے کھیلتے ہیں، لیگو جوڑ جوڑ کے چیزیں بناتے ہیں، پھر وہ ٹوٹتی ہے. کہا کہ یہ آدمی عجیب اس کی حالت ہوگی. چونٹی جب آپ کے پیر کے نیچے آتی ہے کیا حالت. کہیں ہم ہی وہ چونٹی نہ ہو جس پر سے سب لوگ گزریں گے. ایک گروپ گزرے گا، سر الگ، ہاتھ الگ، دھڑ الگ، ابھی یہ عذاب تکلیف ہو رہی ہے. دوسرے گروپ کے آنے سے پہلے ہمیں دوبارہ بنا دیا گیا. پھر دوسرا گروپ ہم پہ سے گزارا گیا. کب تک یہ رہے گا؟ 50,000 ایئرس، 50,000 سال تک. امام نے کہا سنو، اس کے بعد ایک نواں گروپ آئے گا. مگر نہیں. اب جو امام نے دیکھا تو وہ راوی روتے روتے بے ہوش ہو کے گر چکا. 8 گروپ بتائے، نواں بتا رہے تھے. کسے بتائے، کسے سنا؟ راوی سیریس سن رہا تھا. آپ کا تو آپ کے 2 پرابلم. پہلا پرابلم یہ کہ آپ ایک ایسے آدمی کی زبان سے یہ حدیث سن رہے ہیں جو خود بھی جاہل ہے اور گناہ گار ہے. امام کی زبان سے سنتے تو کیا اثر آپ پہ ہوتا؟ فرق تو ہو جاتا ہے نا اسپیکر کے اسٹیٹس کے اعتبار سے. اور دوسرا یہ کہ ڈائریکٹ امام سے سنتے تو یقین ہوتا. ایک جاہل گناہ گار سے سن رہے ہیں تو وہ یقین بھی نہیں، اس لیے آپ بالکل خاموش بیٹھے. مگر جملہ ہے روایت کا کہ جس نے یہ سوال کیا تھا وہ اتنی دیر میں بے ہوش ہو کے گر چکا، فینٹ ہو چکا، روتے روتے. خالی وہ نہیں، اس کمرے میں جتنے لوگ تھے سب کی حالت یہ تھی کہ جو ہوش میں بھی وہ کہتے مولا بس اب اس سے زیادہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، بس اتنا بتا دیجیے کہ یہ سارا عذاب اللہ ان لوگوں کو کیوں دے گا. ریزن کیا؟ وہ عادل ہے، ظالم تو نہیں، کوئی تو ریزن ہوگا. امام نے کہا سنو، وہ پہلا گروپ جسے زمین پہ لٹایا گیا اور پورے پہاڑ کو اور پتھر کو اس کے سر پہ بار بار 50,000 ایئرس تک گرایا جا رہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازیں اسپیشلی فجر کی نماز قضا کرتے تھے. فجر کی نماز سب سے مشکل نماز ہوتی. اس وقت بستر سے سر اٹھانا کتنا مشکل ہوتا. امام نے فرمایا کہ خدا نے کہا کہ جس سر کو، یہ تمہارا ہیڈ، یہ تمہارا اسکل، یہ تمہارا سر، جس سر کو تم اٹھانے کو تیار نہیں تھے، اب 50,000 سال اس کی سزا برداشت کرو. دوسرا گروپ، میں بہت جلدی سے حدیث کمپلیٹ کر رہا ہوں. دوسرا گروپ جس کے کان میں آئرن کہیے، اسٹیل کہیے، لیڈ کہیے، اسے اتنا زیادہ پہلے گرم کیا گیا کہ وہ میلٹ ہو گئی اور اس کے کان میں یہ میلٹ والا پانی ڈالا جا رہا. یہ وہ لوگ ہیں جو غنا یعنی حرام میوزک ساری زندگی سنتے رہے اور توبہ نہیں کی اور مر گئے. تیسرا گروہ جنہیں فائر چیمبر میں کھڑا کیا گیا. ایک ہے کسی کو آگ میں جلانا، ایک ہے اس کے چاروں طرف آگ کی دیوار، اور 50,000 ایئر کا یہ وہ عورتیں جو اپنے بدن کو یا اپنی باڈی کو نامحرم کے سامنے کور نہیں کرتی، بے حجاب عورتیں، یہ ان کی سزا. ایک راوی نے انٹرسٹنگ سوال کر لیا، مولا مگر آپ نے تو یہ فرمایا کہ عورتیں اور مردوں کا تیسرا گروپ ہوگا، تو اس تیسرے گروپ میں تو خالی لیڈیز ہونی چاہیے، جینٹس کہاں سے آ گئے؟ امام نے کہا یہ وہ مرد جن کے گھر کی عورت ان کے سامنے، نامحرم کے سامنے اپنے بدن کو کور نہیں کر رہی اور وہ خوش ہیں، وہ راضی ہیں، وہ سیٹسفائی ہیں، ان کی رضا اس کے ساتھ شامل ہے، تو ان کو بھی وہی عذاب ملے گا جو گناہ کرنے والی عورت کا. اور امام فرماتے سنو، اس کے بعد وہ چوتھا گروپ، اب یہ حدیث
ذرا سے اس کی سیکوینس بگڑ جائے تو گھبرائیے گا نہیں. چوتھا گروپ جسے سر سے پیر تک لوہے کی چین میں اس طرح سے ریپ کیا گیا تھا جیسے وہ پرانے زمانے کی ایجپشین ممیز کا، یہ وہ لوگ جو شراب پیا کرتے تھے. شراب پورا جسم انسان کا ایک پلیجر لیتا ہے نا، ایک مزہ آتا ہے، ایک لطف آتا. سر سے لے کے پیر تک شراب کا مزہ لیا. اب سر سے لے کر پیر تک لوہے کی اس چین میں جسے آگ میں ڈال کے اتنا گرم کیا گیا کہ وہ ریڈ ہو گئی. اس میں سر سے پیر تک 50,000 سال بندھے ہوئے. امام نے کہا سنو. اس کے بعد وہ ففتھ گروپ جس کے پورے باڈی کے گوشت کو لوہے اور آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا. یہ وہ لوگ جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ایسا جوک کرتے ہیں جو دل کو تکلیف پہنچانے والا، جو اپنی زبان سے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. چاہے یہ ظلم مذاق اڑانے سے ہو، چاہے یہ ظلم غیبت کرنے سے ہو، چاہے یہ ظلم بہتان سے. اب ان کے اپنی باڈی کا گوشت کاٹ کے ان کو کھلایا جائے گا. امام نے فرمایا اس کے بعد وہ چھٹا گروپ جسے سڑے ہوئے کتے اور سڑے ہوئے سور کا گوشت اور لوہے کے لقمے کھلائے جا رہے ہیں، اور جب وومٹ ہو رہا ہے تو اپنی ہی وومیٹنگ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے حلال رزق کا چانس دیا ہے، وہ حلال رزق چھوڑ کے حرام راستے پہ جا رہے ہیں، جن کا سورس آف انکم حرام، جو رزق حرام کھا رہے ہیں. ابھی ڈیٹیل نہیں آ رہی، حدیث مکمل کرنا. امام فرماتے ہیں اور اس کے بعد وہ ساتواں گروپ جن کی آنکھوں میں وہ تھورنی بشز ڈالی جا رہے ہیں. یہ وہ نوجوان اور مرد ہیں جو لذت کی، لسٹ، سیکچول پلیجر، لذت کی نگاہوں سے کسی نامحرم عورت کو دیکھتے تھے. نامحرم عورت کو دیکھنا حرام نہیں، لیکن یہ تو سارے مجتہدین کا فتویٰ ہے نا کہ اگر کسی قسم کی سیکچول پلیجر، لذت آ گئی تو حرام. کا یہ وہ لوگ. اور وہ آٹھواں گروپ جن کو چونٹی بنا کر اتنا چھوٹا جانور کے نظر بھی نہیں آ رہا، ان کی ساری باڈی پیروں کے نیچے آ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے، پھر اس کو دوبارہ جوڑا جاتا. امام فرماتے یہ وہ لوگ جو بڑے غرور والے تھے، گھمنڈی، گھمنڈ ان کو بہت ہی ایروگینٹ قسم کے لوگ. یہ وہ لوگ جو اپنے آگے کسی کی ویلیو نہیں سمجھتے تھے. اللہ نے تھوڑے پیسے کیا دے دیے، سگا بھائی بھی ان کو حقیر نظر آتا. اگر کوئی مومن ان کو سلام کرتا، سمجھتے ہیں کہ اس لیے سلام کر رہا کہ مجھ سے کوئی بینیفٹ لینا. مغرور لوگ، متکبر لوگ، گھمنڈی لوگ، اتنے ایروگینٹ. خدا نے کہا اچھا تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو، قیامت میں تمہیں اتنا چھوٹا بنا کے لایا جائے گا، ایسا ذلیل بنا کے لایا جائے گا کہ کسی کو نظر بھی نہیں آؤ گے. سارے میدان قیامت کے لوگ تمہارے اوپر سے گزریں گے، باڈی ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، پھر جوڑا جائے گا، مگر ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. نتھنگ. آج تم اپنے آپ کو ایوری تھنگ سمجھ رہے ہو نا، میدان قیامت میں اتنا زیادہ تمہیں ڈیگریڈ کیا جائے گا. یہ وہ 8 گروہ ہیں جس کا تذکرہ اس لیے ہو گیا کہ اتنا سن لیا راوی نے، ورنہ تو شاید اگر پوری حدیث آتی تو ہم سب بھی بے ہوش ہو کے گر جاتے. مگر قیامت کا منظر سین. کس کی حدیث؟ جس کا ٹائٹل ہے صادق. کتنے لوگوں کو یقین ہے؟ اس وقت بھی مجھے پتا جو میں نے کہا نا کہ ساری دنیا میں اس حدیث پہ میرا مذاق اڑایا جاتا. میرے سنسیئر دوست کہتے مولانا اگر یہ حدیث آپ نہ پڑھے تو کیا اور کوئی ٹاپک نہیں؟ اور میں انٹینشنلی اس کو پڑھتا ہوں اس لیے کہ مجھے آپ کو بتانا کہ میدان قیامت، برزخ اور قبر، وہاں کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے ہمارے بچوں کو اسکول اور کالج، کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے اتنے بیسک عقیدے کے بارے میں ڈاؤٹ میں مبتلا کیا جائے گا. لیکن ہاں ایک آخری بات وہ یہ کہ کیا اسلام فقط بیماری بتاتا ہے کہ اس کا علاج بھی بتاتا ہے؟ کوئی سلوشن، کوئی اس کا کیور، کوئی اس کی میڈیسن، کوئی اس کی ریمیڈی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی. یہ حدیث پڑھی اسی لیے گئی تھی کہ جن کو اس کے اوپر شک ہے یا ہنس رہے ہیں تو میرا ٹاپک آ جائے کہ 21 سینچری میں اسلام کا یہ حال بنایا جائے. اور جن لوگوں نے حدیث سیریس سنی کہ امام کی حدیث، امام نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہر آدمی پر یہ عذاب آئے گا ہی، کہا اس طرح سے گروس میں لایا جائے گا. راوی نے کہا مولا پھر کوئی طریقہ تو بتائیے اس عذاب سے بچنے کا. امام نے اب اس کی دوا بتائی. اب پرسکرپشن سنیے امام سے، وہ پرسکرپشن لے لیجئے، یہ سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. لیکن کیا جہاں عذاب آتا ہے ہمارے گناہ کی وجہ سے، وہاں خدا کے پاس رحمت بھی ہے،
خدا اپنی رحمت ہم پر برسانے کو تیار ہے، مگر مسئلہ یہ کہ لائٹ کے لیے بھی آپ کو ایک بٹن آن کرنا پڑے گا، اور پنکھا چلانے کے لیے بھی آپ کو بٹن چلانا۔ رحمت جہاں سے انٹر ہوتی وہ کم از کم وہ چیز آپ کو لے کے آنا۔ وہ کون سی چیز؟ ابھی آج بھی نماز مغربین میں یہ دعا ہوئی اور آپ اکثر سنتے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک۔ کیا اس کا ٹرانسلیشن ہے؟ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ چیزیں جو رحمت لانے کا سبب ہیں، جو کاز ہیں، جس کی وجہ سے رحمت آتی ہے۔ اسألک موجبات رحمتک، رحمت جو تیری واجب ہوتی ہے اپنے بندوں پر، جو بندوں کے گھر میں رہیں، وہ میں مانگ رہا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے؟ ان میں سب سے پہلی اور موسٹ امپورٹنٹ آخری حدیث، اولاد کی صحیح تربیت۔ یاد رکھیں، بڑے سے بڑا گناہ گار انسان سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے اگر اس کی اولاد نیک ہو جائے، اگر وہ اپنی اولاد کو ریلیجس بنا دے۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، کیا ہے وہ چیز؟ سب سے پہلی چیز ہے اولاد کی تربیت۔ شب جمعہ یہ حدیث ہر عالم، ہر ذاکر، ہر خطیب پڑھتا، تو میں تو ایک جاہل اسٹوڈنٹ سن لی۔ بہت مشہور حدیث ہے، اسی لیے 1 منٹ اور مصائب کا آغاز۔ حضرت عیسیٰ ایک سٹی سے دوسرے سٹی جا رہے ہیں، راستے میں، اب پرانا زمانہ ہے، روڈز کا نیٹ ورک آج کی طرح سے تو اتنا اچھا نہیں ہوتا، چنانچہ جس راستے پہ جا رہے اس میں قبرستان آ گیا۔ آج ہوتا کوئی فلائی اوور بن جاتا، کوئی انڈر پاس بن جاتا، کوئی بائی پاس ہوتا، لیکن پہلے زمانے میں نہ اس کی ضرورت تھی نہ یہ ٹیکنالوجی تھی، اسی قبرستان میں سے جانا ہوتا۔ حضرت عیسیٰ کبھی اکیلے ٹریولنگ نہیں کرتے، اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا۔ 12 تو حواری ہیں، جن میں سے ایک نے بہرحال ان کو سیل کر دیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ۔ جیسے یہ لوگ قبرستان میں انٹر ہوئے، انہوں نے ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی جو ہے بہرحال اس کی ایک گریس، ایک شان ہوتی ہے، لیکن وہ دوڑ رہے ہیں، دوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں یہ سین آپ کے لیے عجیب نہیں ہے، جاگنگ کے نام پہ یہاں والوں نے سب کو دوڑا دیا، لیکن اپنے اپنے علاقے میں سوچئے ایسٹ افریقہ میں کوئی پیش نماز یا عالم اور اس طرح سے آپ کو دوڑتا نظر آتا 50 40 20 25 سال پہلے، کتنا عجیب لگتا۔ یہ تو پھر بھی نبی، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے۔ لوگ گھبرا گئے، یا نبی خدا یہ آپ کس طرح دوڑ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے قبرستان کی ایک قبر کی جانب اشارہ کیا، پوائنٹ کیا کہ یہ قبر دیکھ رہے ہو، اس پر اتنا عذاب آ رہا، اتنا عذاب آ رہا کہ یہ ساری جگہ عذاب کی بن گئی، میں دوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ عذاب کی جگہ سے اپنے آپ کو نکالیں۔ ہوتا ہے ٹھیک، ایک آدمی کے گھر میں آگ لگی ہے تو آس پاس جو نیبر ہیں وہ بھی اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں گھبرا کے، عذاب کی وجہ سے ساری جگہ۔ ٹھیک، بات بالکل کامن سینس کی تھی، سمجھ میں آ گئی، لوگ چلے گئے، اسی طرح سے دوڑتے ہوئے، رن کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے بعد جب واپس آئے، 2 دن بعد، 4 دن بعد، 1 ویک بعد، 15 دن بعد، جیسے قبرستان میں انٹر ہوئے تو آج کل کے مومن تو تھے نہیں، یا ابھی کوئی بات سنی ہو 5 منٹ میں بھول جاتے ہیں کہ نبی نے کیا کہا، امام نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا۔ صحیح فالوور تھے، ان کو یاد آ گیا کہ یہ وہ قبرستان جہاں ایک قبر پہ اتنا عذاب آ رہا کہ پورے قبرستان عذاب کا بن گئے، یہاں سے بھاگنا، ایک مرتبہ سب بھاگنے لگے۔ مگر جب پلٹ کے دیکھا تو بہت ہی عجیب منظر، حضرت عیسیٰ اتنا سلو ہو گئے قبرستان آ کر، جو نارمل اسپیڈ ہے نا اس سے بھی زیادہ، ایک قدم اٹھاتے ہیں 5 منٹ کھڑے رہتے ہیں، پھر دوسرا قدم ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ یہاں کے بچوں کا نہیں پتا، اس لیے کہ UK کے بچے بھی عجیب ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کسی کھلونے یا ٹوائے کی دکان پہ لے جائیں، وہاں اس کی کیا حالت ہوتی، کھینچ کے لینا پڑتا، وہ ہر کھلونے کے سامنے رک جاتا۔ حضرت عیسیٰ اس طرح سے ایک ایک قدم بڑھاتے رک جاتے، لوگ گھبرا گئے، کیا ہوا؟ ہاں، آج کا اگر مجمع ہوتا، حیدری کا مجمع تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس میں بھی ایک آدھ، وہ حضرت عیسیٰ سے کوئی کوسچن نہیں کرتے، دل میں کہتے دیکھا ہمیں دوڑا دیا، خود آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، ان مولویوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ نہیں، وہی جو میں نے کل ریکویسٹ کی تھی، سب نے کہا یا نبی خدا، کیا ریزن کہ آپ نے لاسٹ ٹائم ہمیں یہاں سے دوڑایا تھا، آج اتنا سلو چل رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے قبر کی طرف اشارہ کیا، کہا اس قبر والے پر اتنی رحمت آ رہی کہ یہ پوری جگہ رحمت کی بن گئی، میں آہستہ چل رہا ہوں، شاید اس رحمت میں کچھ ہمیں بھی مل جائے۔ یہ بات بھی بالکل صحیح، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ تھی
کہ سیم قبر تھی جسے لاسٹ ٹائم عذاب کی قبر کہا تھا، آج رحمت کی قبر کہا تھا۔ خالی نارمل عذاب اور رحمت نہیں، لاسٹ ٹائم عذاب اتنا تھا کہ سارا قبرستان عذاب کا ہو گیا تھا، آج رحمت اتنی کے ساتھ جب کوئی آدمی زندہ ہو تب بھی یہ بات کامن سینس میں آتی ہے۔ نبی ایک آدمی کے گھر کے پاس سے جائیں، کہیں کہ اس پر عذاب آ رہا، نیکسٹ ٹائم آئے کہ اس پہ رحمت آ رہی ہے، کیونکہ جب تک آدمی زندہ ہے توبہ کر سکتا ہے اور توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، مرنے کے بعد تو توبہ بھی نہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آیا، کہا یا نبی خدا اتنا زیادہ عذاب اور اتنی بڑی رحمت میں کنورٹ کیسے ہوا؟ کہا اس لیے کہ اس کا بیٹا بہت ہی ریلیجیس ہے اور اس ایک ویک کے درمیان اس کے بیٹے نے ایک یتیم کی مدد کی تھی اور ایک جگہ سڑک ٹوٹ گئی تھی، لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس نے سڑک بنوائی تھی تاکہ لوگوں کو آرام ہو۔ یہاں جو پارکنگ کا پرابلم ہے اور یہ حدیث سنی، خدا نے کہا کہ جس مرنے والے کا بیٹا میرے بندوں کا اتنا خیال کرتا، وہ میرے بندوں کا خیال کرے گا تو میں اس کے باپ کا خیال کروں گا، اس کے سارے عذاب کو معاف کر کے رحمت کی جگہ بنا دی۔ یہ ہے موجبات رحمت۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی رحمت والی چیزیں میرے گھر میں بھیج۔ پہلی ہی چیز ہے دیندار اولاد۔ ابھی تو ٹاپک شروع ہوا، تربیت اولاد بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی بڑا ٹاپک، اس پہ ایک آدھ مجلس تو ضرور ہوگی، کل کی تو پوری مجلس ہے، ہو سکتا پرسوں کی بھی آدھی مجلس کا یہی ٹاپک۔ مگر بات شروع کرنے کے لیے عذاب خدا سے گھبرانے والوں، اسلام سلوشن بھی دے رہا ہے، ریمیڈی بھی بتا رہا، طریقہ بھی بتا رہا ہے اس سے بچنے کا۔ آدھی بات لوگ سنتے ہیں، آدھی نہیں سنتے۔ سب سے پہلی تو یہی چیز، اور یاد رکھیے دنیا میں اور کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ نہ آئے، اب تو ویسٹ میں بیٹھے ہیں نا، جہاں آپ کی اولاد کی ذمہ داری بھی حکومت نے سنبھال لی ہے۔ بچے تم پیدا کرو، باقی سارے لوگ آپ پر ہم کریں گے۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسی مشین بھی بن جائے، کہیں گے بچے بھی تم نہ پیدا کرو، وہ کام بھی ہم کر لیں گے۔ خیر، ابھی کیا کہا کہ لوگ آپ پر ہم کریں گے، چنانچہ ہم بھی بالکل آزاد ہو گئے۔ تربیت اولاد کا موضوع ایک جوک والا موضوع بن گیا۔ مگر یاد رکھیے، کوئی کرسچن، کوئی جو، کوئی ہندو، کوئی بدھسٹ، کوئی چینی، کوئی جاپانی، کوئی سکھ، کوئی ایتھیسٹ، کوئی ویدی، وہ یہ کہے تو سمجھ میں آتا ہے، مسلمان بھی یہ کہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی کیا رکھا ہے تربیت اولاد۔ لیکن کربلا کو ماننے والا کبھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ کربلا کا تو موسٹ امپورٹنٹ میسج یہ کہ دیکھو، اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کی جائے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ 18 سال کے ہر نوجوان کو آج میوزک اور ڈسکو چاہیے۔ کربلا کے میدان میں اپنی جان دینے کے لیے اکبر تیار ہے۔ 13 سال کا تمہارا ٹی وی دیکھنے والا بچہ، اسے ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے۔ قاسم پریشان ہو کے سوال کر رہے، چچا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں، مجھے یہ بتائیے۔ اور حالت یہ کہ قاسم سے بھی چھوٹے 2 ننھے شہزادے اون و محمد۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھیے، یہ ایسی اولاد ہمارے سامنے کب آتی ہے؟ جب ماں ایسی۔ لیڈیز سے ریلیٹڈ باتیں ہو چکی تھی، صرف ایک پوائنٹ ابھی رہ گیا ہے، لیکن پھر وہ جملہ آ گیا، جب ماں ایسی ہو، جو اپنی اولاد کو ٹرین کر رہی فقط اس لیے کہ کل تمہیں جان دینا۔ ہر ماں کہتی ہے میری اولاد بچ جائے۔ کربلا کی مائیں کہہ رہی ہیں ہماری اولاد سب سے پہلے ماری جائے۔ کربلا میں کمپٹیشن چل رہا، اور یہ وہ کمپٹیشن ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ شہیدوں میں سب سے پہلے میرا نام لکھا جائے، اور ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے میرے بیٹے کا لاشا آ جائے۔ جب لاشا آتا ہے تو ساری بیویاں ماتم کرتی ہیں، مگر جو اس نوجوان کی ماں ہے وہ تو کہتی ہے مجھے مبارکباد دو۔ دنیا کے سارے سٹینڈرڈ، پوری ہیومن سائیکولوجی، ماں سے ریلیٹڈ جتنی بھی ممتا کے فلسفے سب چینج ہو گئے کربلا میں۔ تو جو کربلا کو مانتا ہے اسے یاد رکھنا ہے کہ ہمارا مسئلہ اپنے بچوں کی زندگی کی حفاظت نہیں، ہمارا بچہ اس طرح سے مارا جائے جب حسین کو چاہیے، خدا اور رسول کو چاہیے تو باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔
جب حسین مکے سے کربلا چلے تھے تو اون و محمد کو نہیں لے گئے تھے، اس لیے کہ اون و محمد کے والد جعفر طیار کے بڑے بیٹے عبداللہ جناب زینب کے شوہر عبداللہ اتنے ایجڈ تھے اور اندھے تھے۔ میرا مظلوم آقا اون و محمد کو چھوڑ کے گیا کہ بیٹا اون و محمد تمہیں اپنے باپ کی خدمت کرو، یہ کہہ کے بچوں کو گھر بھجوا دیا اور حسین کا قافلہ چلا۔ خدا کبھی آپ کو مکے لے جائے تو مکے میں پہنچ کر پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ دیکھیے فردر عمرے کے لیے تنعیم یا مسجد عائشہ جائیے، وہاں کی یہ سٹوری ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ حسین کا قافلہ مکے سے چلا، ابھی ہارڈلی 4 میل دور گیا تھا، وہی تنعیم جہاں آج مسجد عائشہ ہے۔ حسین نے آواز دی عباس قافلے کو روک لو۔ صرف 4 میل کے بعد تو کبھی قافلہ نہیں روکا جاتا، لیکن عباس کوسچن نہیں کرتے، حکم امام کا ہوتا ہے، عباس عمل کرتے۔ صرف آگے بڑھ کر ایک چیز پوچھ لی، آقا حسین قافلے کو کس طرح روکنا ہے؟ کیا ساری سواریاں بٹھا کر سارے ٹینٹ یا خیمے لگانا ہے، بیویوں کو اس میں پہنچانا ہے؟ کہ نہیں، ہمیں تھوڑی دیر یہاں ٹھہرنا ہے، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، باقی ساری سواریاں تیار رہیں، صرف میرے لیے خیمہ لگایا جائے۔ حسین کا خیمہ لگا، حسین خیمے میں گئے، عباس ساتھ۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا جاؤ عباس، میرا مہمان آ گیا، اسے پوری عزت کے ساتھ لے کے آؤ۔ عباس باہر نکلے، کون پہچان لیا؟ میری شہزادی زینب کے شوہر عباس کے بہنوئی عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں، بہت ہی ایجڈ، گھوڑے پہ بیٹھا نہیں جا رہا، اون و محمد کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ ایک بار حسین کے خیمے میں آئے، حسین کو سلام کیا، کہا حسین میں ایج میں تم سے بڑا ہوں، میرا رشتہ بھی ایسا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے بال پکڑ کے تمہیں روک لوں، تمہیں کوفہ نہ جانے دوں، اس لیے کہ کوفہ ایسا شہر ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے بابا کے ساتھ غداری کی تھی، جنہوں نے تمہارے بڑے بھیا حسن مجتبیٰ کے ساتھ دغابازی کی تھی، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم امام معصوم، تم جو کرتے ہو حکم خدا سے کرتے ہو، اس لیے میں تمہیں روک بھی نہیں سکتا، فقط اس لیے آیا ہوں کہ اپنی بیوی زینب سے آخری بات کر لوں۔ بس ادھر یہ بات ہو رہی، ادھر کسی نے جا کے زینب کبریٰ کو بتا دیا شہزادی آپ کے شوہر آ گئے۔ اسلام میں شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ زینب نے سنا میرا شوہر آ گیا، زینب گھبرا گئی، ایسا تو نہیں کہ مجھے واپس لینے آیا ہو تو واپس جانا پڑے گا۔ ادھر عبداللہ نے حسین سے اجازت مانگی، حسین نے کہا عبداللہ زینب آپ کی بیوی ہیں، جائیے آگے بڑھے۔ زینب کی محمل کے قریب آئے، ابھی عبداللہ یعنی شوہر نے بیوی کی سواری کے جانور پہ ہاتھ رکھ کر صرف سلام کیا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ۔ زینب نے جواب تو دیا، وعلیک السلام یا ابن امی، اے میرے چچا کے بیٹے میرا سلام لو، مگر عبداللہ کو کوئی بات نہ کرنے دی، تڑپ کے کہا اے میرے شوہر اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو، حکم شریعت سے زینب مجبور ہے تیرے ساتھ واپس چلے گی، مگر زینب نہیں جائے گی، زینب کی میت کو لے جانا پڑے گا، اس لیے کہ بھائی سے الگ ہو کر یہ بہن زندہ نہیں رہ سکتی۔ ارے میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں اے شہزادی، ابھی تو عبداللہ نے کچھ نہیں کہا، خالی آپ نے سوچا اور آپ گھبرا گئیں، کل جب عاشور کی سے پہر حسین آ کر کہیں گے زینب میرا آخری سلام لو، اب تیرا بھیا تجھ سے جدا ہونے آیا ہے، تو اس وقت آپ کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی؟ مگر ابھی جو زینب نے اتنا کہا کہ میں مر جاؤں گی، اپنے حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، عبداللہ کا سارا جسم کانپ اٹھا، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی بھلا میری مجال، میں اور آپ کو کوئی حکم دوں؟ آپ تو میری بھی شہزادی ہیں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے جد رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جب کسی خطرناک سفر پہ جاؤ تو رد بلا کے لیے صدقہ لے کے جانا، آپ صدقہ تو چھوڑ کے گئی ہیں، میں
سامان صدقہ لایا. کیا صدقہ پیش کیا؟ دیکھیں یہ ہے اصل کا موجبات رحمتک. ایک مرتبہ اپنے بیٹے اون کو آگے کیا. شہزادی اگر میرے آقا حسین پر کوئی مصیبت آ جائے اون کو میری جانب سے بھیا پہ قربان کر دیجئے گا. محمد کو آگے کیا. اپنے لیے بھی تو سامان صدقہ لے جائیے. ارے میرا آقا حسین کسی مصیبت میں پڑے محمد کو اپنی جانب سے قربان کر دیجئے گا. اللہ اللہ، ایسا باپ بھی تاریخ اسلام میں موجود، ایسی ماں بھی تاریخ اسلام میں موجود جو اپنی اولاد کو صدقہ بنا کے قربان کر رہی. یہاں تک کہ کربلا میں قافلہ پہنچا، عاشور کی رات آئی. حسین سیدانیوں کے خیمے دیکھنے کے لیے نکلے. ہر خیمے میں عجیب منظر تھا مگر خاص طور پر زینب کا خیمہ. دونوں بچوں کو سامنے بٹھایا تھا. ایک کے سر پر ان کے دادا جعفر طیار کا عمامہ پہنایا تھا، دوسرے کے سر پر ان کے نانا حیدر کرار کا عمامہ پہنایا تھا. جعفر طیار کے پوتوں، حیدر کرار کے نواسوں، کل ایسا جہاد کرنا کہ دشمن کہہ اٹھے کہ علی آ گئے، جعفر آ گئے. مگر سنو، میں نے بعض علماء سے یہ جملہ سنا، بچوں سے کہہ رہی ہے لیکن سنو، جب جنگ کرتے کرتے فرات پہ قبضہ کر لینا تو خبردار اصغر سے پہلے پانی نہ پینا. ایسا نہ ہو تمہارا آقا اصغر پیاسا رہ جائے اور تم بچپنے میں پانی پی لو. اور دیکھو کل سب سے پہلے تمہیں اپنی جان دینا ہے. عاشور کی صبح آ گئی. جب کبھی اون و محمد خیمے میں آئے، زینب نے ہمیشہ ایک سوال کیا، بیٹا اب تک زندہ ہو؟ لاشیں آ رہے اب تک زندہ ہو. یہاں تک کہ علی اکبر کا لاش آ گیا. بس اب جو اون و محمد خیمے میں آئے، ماں کو سلام کیا. سلام کا جواب تو واجب تھا مگر زینب نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا. بچوں نے گھبرا کے کہا، اماں ہم سے اتنی ناراض؟ کہا بیٹا اتنا بتاؤ، اکبر کا لاش آ گیا، تم اب تک زندہ رہے. ارے قیامت کے دن تمہاری ماں فاطمہ کے سامنے کتنی شرمندہ ہوگی. ننھے ہاتھ جوڑے، کہا اماں آپ پوچھ لیجئے، ماموں سے پوچھ لیجئے. ہم بار بار جاتے ہیں، ماموں ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ ماموں حسین سے اجازت دلوا دیجئے. زینب حسین کے خیمے میں گئی. بھیا آج تک بہن نے تجھ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ دوسروں کی سفارش لے کے آئی. آج بہن اپنے لیے ایک حاجت مانگنے آئی ہے. حسین نے تڑپ کے کہا، زینب مجھے بھی بڑی تمنا ہے، میری بہن مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ کہا بس ایک حاجت، میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. آئے حسین ایک بار کہا، زینب تو نے بھی مانگا تو کیا مانگا؟ ارے کس دل سے اون و محمد کو اجازت دوں؟ مگر وعدہ کر چکے تھے. اون و محمد تیار ہوئے. ایک مرتبہ جہاد شروع ہوا. دشمن کا لشکر پکار اٹھا. ارے ایسا لگ رہا آج خیبر میں حیدر کرار جہاد کر رہے. مگر 9 سال کے بچے کب تک لڑیں؟ ایک بار زخموں سے چور چور زمین کربلا پہ گرے. حسین نے آواز دی، عباس ایک بچے کا لاشا تم اٹھاؤ، ایک کا لاشا میں اٹھاتا ہوں. لاشیں خیمے میں آ رہے. سیدانیوں نے بال کھول کے اون و محمد کا ماتم شروع کیا مگر زینب نے روکا. ایک جملہ کہا. میر انیس اپنے مرثیے میں یہ بیت لکھتے ہیں. زینب کہتی ہیں، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی برات آتی ہے. بیبیوں مجھے مبارکباد دو، میرے بیٹے مارے گئے. دونوں بچے خیمے میں آئے. بڑا بھائی مر چکا تھا، چھوٹے بھائی کی آخری سانسیں تھی. حسین آگے آئے. زینب تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھ سے کچھ مانگا تھا، اب میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک بار اپنے بیٹوں کو اپنے کلیجے سے تو لگا لو. زینب آگے جھکی، محمد کو گلے سے لگایا. شہزادہ آخری سانسیں لے رہا ہے. آخری جملہ یہی تھا، اماں اب تو ہم سے خوش ہو گئی، اب تو ہم سے راضی ہو گئی. ہائے اون، ہائے محمد. شہزادوں کے لاشیں آ رہے. اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس تابوت کا استقبال کیجئے اور زینب کو ان کے شہزادوں کا پرسا دیجئے.
محمد